ہم میر تقی میر کی شامل نصاب خوبصورت غزل ہستی اپنی حباب کی سی ہے اسے نہ صرف پڑھیں گے بلکہ درست تلفظ کے ساتھ ادائیگی سیکھیں گے. اس کے مشکل الفاظ کے معنی اور شعر کا ظاہری مفہوم بیان کرتے ہوئے اشعار کی وضاحت کریں گے. یہاں میں آپ کو یہ بھی سمجھا دوں کہ امتحانی نقطہ نظر سے آپ کو یہ بات مد نظر رکھنی ہے کہ تشریح کے سوال میں آپ حوالہ غزل کی ابتدا شاعر کے نام اور تخلص کو لکھ کر کریں گے. پھر غزل کا عنوان لکھیں گے جو کتاب کی فہرست میں حسن ترتیب کے عنوان سے ہر شاعر کی غزل کا مصرع لکھ کر واضح کیا گیا ہے. اور عموماً یہ مصرع شاعر کی غزل کے مطلع سے انتخاب کیا جاتا ہے، جیسا کہ ہماری اس غزل کا عنوان بھی مطلع کا مصرع اولی ہے. عزیز طلباء، میر تقی میر کو خدائے سخن کہا گیا. غزل گوئی میں ان کا انداز سب سے جدا ہے. وہ بلا شبہ غزل کے بادشاہ ہیں اور یہاں بھی وہ غزل کی صنف کے سب سے بڑے کھلاڑی نظر آتے ہیں. میر تقی میر کی خوبصورت غزل کا مطلع ہے: ہستی اپنی حباب کی سی ہے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے. ہستی سے مراد زندگی اور وجود ہے، جبکہ حباب پانی کے بلبلے کو کہتے ہیں. یہاں عارضی اور وقتی چیز کے لیے یہ استعمال ہوا ہے. نمائش، دکھاوا، سراب، دھوکہ. اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ شاعر اپنی اس مشہور و معروف غزل کے مطلع میں زندگی کی حقیقت سے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں کہ انسان کا وجود پانی کے بلبلے کی طرح عارضی ہے، جو پانی کی سطح پر ابھرتا ہے اور پھر ایک دم ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح انسان اس دنیا میں آیا تو ہے، لیکن اس کی مدت حیات کسی کو معلوم نہیں. ہم انسان ایک آزمائشی مدت اس دنیا میں گزاریں گے اور اس کے خاتمے کے بعد ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. اللہ نے انسان کی زندگی کو آزمائش اور سراب بنایا ہے اور یہ ظاہری شان و شوکت کے سوا کچھ نہیں. مگر افسوس ہم ناسمجھ انسان اس دھوکے کے پیچھے بھاگتے ہیں، حالانکہ زندگی فانی ہے اور ہر شے نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. پھر انسان کم عقلی کا ثبوت کیوں دیتا ہے؟ جیسا کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا: ہوا کے دوش پہ رکھے ہوئے چراغ ہیں ہم، ہوا کے دوش پہ رکھے ہوئے چراغ ہیں ہم، جو بجھ گئے تو ہوا سے شکایتیں کیسی. میر تقی کی شاعرانہ خصوصیت ترنم کا اظہار اس شعر سے ہوتا ہے: نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. نازکی کا مطلب ہے نازک، نزاکت سے بھرا. لب، ہونٹ. پنکھڑی پھول کی ایک پتی کو کہتے ہیں. گلاب پھول کا نام ہے. کی سی کا مطلب ہے کی مانند، کی طرح. یاد رکھیں، ابتدا ہی سے شاعروں نے اپنی شاعری میں اپنے مجازی محبوب کی تعریف میں بہت ہی مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے. یہاں بھی میر تقی نے اپنے محبوب کی خوبصورتی کو بیان کرتے ہوئے اسے کائناتی حسن سے تشبیہ دی اور گلاب کی پتی کے نازک پن کو اپنے محبوب کے ہونٹوں سے ملایا. میر کا یہ شعر سہل ممتنع کی بہترین مثال ہے. سہل ممتنع سے مراد ایسا شعر جو بظاہر آسان لگے اور ہر شخص یہ سمجھے کہ ایسا میں بھی کہہ سکتا ہوں، مگر حقیقت میں ویسا شعر کہنا ہر کسی کے بس کی بات نہ ہو. شاعرانہ انداز میں محبوب کی خوبصورتی کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے جس کی مثال ملنی مشکل ہو، اور میر نے اس روایت کو برقرار رکھا. میر کے اسی شعر کے مضمون کو
ایک اور انداز سے یوں باندھا گیا: تیرے رخسار و گیسو کو بتا تشبیہ کیوں کر دوں، نہ ہے لالا میں رنگ ایسا، نہ سنبل میں ہے بو ایسی۔ پھر میر کا اگلا شعر نصیحت آموز ہے: چشم دل کھول اس بھی عالم پر، چشم دل کھول اس بھی عالم پر، یاں کی اوقات خواب کی سی ہے۔ چشم دل سے مراد ہے دل کی آنکھ، انسان کا باطن، اور چشم دل مرکب اضافی ہے۔ عالم سے مراد دنیا، جہان، جبکہ یاں کا مطلب ہے یہاں۔ اور یہ آپ کو یہ بھی سمجھا دوں کہ لکھنوی ادب میں یہاں کے لیے لفظ یاں استعمال کیا جاتا تھا، جبکہ اوقات کا مطلب حیثیت۔ عزیز طلباء، اس شعر کے ذریعے شاعر دنیا کو دارالعمل قرار دے رہا ہے۔ یہاں جو اعمال کیے جائیں گے، آخرت میں ان کا حساب دینا ہوگا۔ اس لیے میر تقی میر انسان کو آگاہ کر رہے ہیں کہ دل کی آنکھ کھول اور آخرت کی فکر کر، کیونکہ اس دنیا کی حقیقت سوائے خواب کے اور کچھ نہیں۔ جس طرح آنکھ کھلنے پر خواب ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح موت آنے پر زندگی سے تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر ہم دنیا کے پیچھے بھاگ کر اللہ کے احکامات بھول جائیں گے تو ہمارا اجر آخرت میں اچھا نہیں ہوگا۔ اسی لیے شاعر نے ہمیں دل کی آنکھ کھول کر دل و دماغ سے سوچنے کی تلقین کی ہے، اور اس طرح انسان اپنے اندر کو بیدار کر سکتا ہے۔ بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کی سی ہے۔ بار بار مسلسل کئی بار کو کہتے ہیں۔ در سے مراد دروازہ، چوکھٹ، حالت کیفیت کو کہتے ہیں۔ اضطراب بے چینی اور بے قراری۔ شاعر میر تقی میر اس شعر میں اپنی دلی کیفیت کا اظہار کر رہے ہیں، اور آپ غور کریں تو کیفیت بھی وہ جو انسان کی انتہائی پریشانی میں ہوتی ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا آپ کے اور میرے ساتھ، سب لوگوں کے ساتھ، کہ جب ہم کسی بات پر بہت زیادہ پریشان ہیں تو بعض اوقات انسان چکر لگانے لگتا ہے، بعض اوقات اپنی بات کسی کو بتانے کے لیے بے چین ہوتا ہے۔ تو بالکل اسی حالت کو میر تقی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر بے چینی اور بے قراری کی حالت میں بار بار محبوب کے دروازے کا چکر لگا رہا ہوں، لیکن اس کا دروازہ کھٹکھٹانے سے پہلے ہی واپس آ جاتا ہوں اور شرم کے مارے اپنا حال دل کہہ نہیں پاتا۔ بقول شاعر: 100 باتیں کہنے کی ہیں پر ان کے روبرو، 100 باتیں کہنے کی ہیں پر ان کے روبرو، ایک چپ نیچی نظر گویا ہیں شرمائے ہوئے۔ میر کا یہ شعر محبوب حقیقی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو اس سے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ انسان کا خدا کے ساتھ تعلق اس شعر سے واضح ہے کہ انسان ہونے کی بنا پر ہم سے اپنی خطاؤں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اپنی غلطیوں پر نادم ہونے کی وجہ سے خالق حقیقی سے شاعر معافی مانگتے ہوئے شرم محسوس کر رہا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے پیشتر ہی وہ واپس لوٹ آتا ہے۔ یہاں پھر میر کی شاعرانہ خصوصیت ناصحانہ انداز کا اظہار ہے۔ وہ نصیحت کرتے ہوئے یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی غلطیوں پر رب کے سامنے نادم ہونا چاہیے، وہ یقیناً معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ میں جو بولا کہا یہ آواز، میں جو بولا کہا کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے۔ بولا، بات کرنے کی کوشش اس کا مطلب ہے۔ خانہ خراب، اجڑا ہوا، برباد، آوارہ۔ اس کے علاوہ خانہ کے لفظ کے معنی گھر اور مکان کے بھی لیے جاتے ہیں۔
سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دنیا کی ساری خوبصورتی رانائی جذبات کے دم سے ہے۔ اگر جذبات نہ ہوں تو خوشی، غم، دکھ کا احساس ختم ہو جائے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، بے حسی موت ہے، اور بے حسی سے زندگی کی ساری رونقیں ماند پڑ جاتی ہیں، ہر طرف خاموشی کا راج ہو جاتا ہے۔ یہاں شاعر میر تقی میر اپنے محبوب کی بیگانگی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے جب محبوب کے دروازے پر صدا لگائی، یعنی آواز لگائی، تو اندر سے محبوب بولا کہ یہ تو اسی آوارہ گرد تباہ حال بھکاری کی آواز ہے۔ محبوب کی بے رخی کا عالم یہ ہے کہ میری آواز کو بھی نہیں پہچانتا، اور میری آواز سننے کے بعد یقین اور بے یقینی کی کیفیت میں گم ہے کہ کیا یہ آواز واقعی مجھ بدقسمت انسان میر کی ہے یا محبوب کو سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ اسی مضمون کو کسی نے کیا خوب ادا کیا ہے، ان نے قصدن بھی میرے نالے کو نہ سنا ہوگا گر سنا ہوگا۔ محبوب کی اس بیگانگی کا اثر شاعر کے دل پر ہوا ہے، اور عاشق کے لیے محبوب کی یہ بے رخی موت کے برابر ہے۔ میر تقی اپنی دلی کیفیت کا اظہار اپنے شعر نمبر 6 میں یوں کرتے ہیں: آتش غم میں دل بھنا شاید، آتش غم میں دل بھنا شاید، دیر سے بو کباب کی سی ہے۔ آتش غم غموں کی، دکھوں کی آگ کو کہتے ہیں۔ یہ لفظ آتش غم مرکب اضافی ہے۔ دل بھنا، دل کا جلنا، کباب قیمے کی تلی ہوئی ٹکیاں مراد ہیں، یعنی جلا ہوا۔ یہاں پر غم کی شدت کی وجہ سے شاعر کا دل بھنے ہوئے کباب کی سی بو دے رہا ہے۔ شاعر کا یہ شعر حقیقت سے دور ہے، یعنی اگر آپ غور کریں تو یہاں پر شاعر نے ایک طرح کا مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے۔ اس شعر میں شاعر اپنے غم کی شدت کا اظہار کر رہا ہے کہ محبوب کی بے رخی نے مجھے اس قدر پریشان اور بے چین کر دیا ہے کہ میرا دل غم کی شدت سے جلنے لگا ہے، اور میری حالت اس کباب کی طرح ہے جسے آگ پر پکنے کے لیے رکھا ہو اور اسے اتارنا بھول جائیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ آگ پر پکتے رہنے کی وجہ سے ہمیشہ کباب جل جائے گا، اور جب کباب جلے گا تو اس کوئلہ ہوئے کباب کی بو ہر طرف پھیل جائے گی۔ بالکل اسی طرح شاعر کا دل جل کر کوئلہ ہو چکا ہے، اور اسے اپنے ٹوٹے دل اور برباد تمنا کی تپش اپنے ہر طرف محسوس ہو رہی ہے۔ اب چلتے ہیں اس غزل کے خوبصورت مقطع کی طرف۔ اس غزل کا مقطع ہے: میر ان نیم باز آنکھوں میں، میر ان نیم باز آنکھوں میں، ساری مستی شراب کی سی ہے۔ میر شاعر کا تخلص، آپ نے دیکھا جب یہاں شاعر کا تخلص استعمال ہوا ہے تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اس غزل کا مقطع ہے، اور مقطع میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ نیم باز کا مطلب ہے آدھی کھلی۔ مستی سے مراد نشہ، خمار، سرشاری۔ یہاں آپ یہ یاد رکھیں کہ محبت ایک لازوال اور انوکھا جذبہ ہے۔ محبت مجازی ہو یا حقیقی، انسان کو جاگتے میں خواب دیکھنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اور شاعرانہ انداز میں تو محبوب کی تعریف کرتے ہوئے شاعر نے کبھی اسے دنیا کے حسن سے تشبیہ دی ہے، اور کبھی محبوب کو اس دنیا سے الگ مخلوق کے طور پر متعارف کروایا ہے۔ یہاں بھی شاعر میر تقی میر محبوب کی آنکھوں کی تعریف کر رہے ہیں کہ محبوب کی نیم و آنکھیں، یعنی آدھی کھلی آنکھیں جن میں نیند بھری ہے، اتنی خوبصورت ہیں کہ ان میں شراب کی مستی نظر آ رہی ہے۔
یہاں پر آپ اس بات کو اس طرح سمجھیں کہ شراب میں ایک خصوصیت ہے کہ شراب سے ایک عجب قسم کی مستی، سرشاری اور خماری پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ مستی اس پینے والے کی آنکھوں میں نظر آتی ہے، اور یہاں پر شاعر نے اسی مستی کا حوالہ دیا ہے۔ اپنے اسی مضمون کو اپنی دوسری غزل میں میر تقی میر نے یوں بیان کیا: کھلنا کم کم کلی نے سیکھا ہے، کھلنا کم کم کلی نے سیکھا ہے، اس کی آنکھوں کی نیم خوابی سے۔ تو یہاں پر اس شعر میں تو شاعر کے مطابق شراب کی مستی محبوب کی آنکھوں میں بن پیے ہی نظر آ رہی ہے۔ عزیز طلباء، میر تقی میر کی یہ غزل اور اس کا مفہوم آپ نے سنا اور سمجھا۔ آپ کے لیے یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ شاعر بھی آپ ہی کی طرح کے جذبات رکھتا ہے، لہٰذا ان جذبات کو الفاظ کا جامہ پہنا کر آپ عمدہ انداز میں تشریح کر سکتے ہیں، اور میں نے آپ کو تشریح کے جو اصول و ضوابط بتائے تھے، آج یہ تشریح کرتے ہوئے، آپ نے اس تشریح کو سمجھتے ہوئے ضرور یہ ملاحظہ کیا ہوگا کہ ہم نے ان اصولوں کا اطلاق اس تشریح میں کیا ہے، حوالے کے اشعار بھی دیے ہیں، موزوں اور شائستہ الفاظ کا چناؤ بھی کیا ہے، اور ہمارا محبوب بھی مذکر